أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے زمین جو مردہ ہو گئی تھی زندہ کر دیا. بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. یہ سورہ نحل کی 65 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ منکرین رسالت و مشرکین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو بالکل چھوٹی باتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا. یہ اس وجہ سے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو بھلے کر کے دکھا دیے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے ان کے کرتوت ان کو شیطان نے خوشنما کر دیے. ان کی نظروں میں وہ ان کا رفیق ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس قرآن کو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ. جو لوگ اللہ اور دین اسلام کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو زبردست اختلافات پائے جاتے ہیں اور جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فرق بتا دیا ہے. قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے جو حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کرنے والی ہے. تو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے بات کو سمجھا دیجیے اور ہدایت کا راستہ ان کو دکھلا دیجیے، اور جو حق پہ چلنا چاہتا ہے وہ حق کو قبول کر لے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے. لیکن قبول وہی کریں گے جو ایمان والے بندے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اس کتاب میں. اب پھر سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے، کمالات اور ثنائی کا اظہار فرمایا ہے. سب سے پہلے اس آیت میں بارش کا تذکرہ فرمایا. بار بار آپ دیکھیے کہ بارش کا تذکرہ بھی آتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کی ضرورت پانی کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس کے برسانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. سورہ واقعہ 27ویں پارے میں جو پانی تم پیتے ہو وہ بدلیوں سے اس کو کون برساتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے برساتے ہو یا ہم ہیں اس کے برسانے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، کسیلا کر دیں، جو پینے کے قابل نہ رہے تمہارے لیے، پھر کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں. بارش کے نظام کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کئی ایک بار آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ باتیں پیش کی گئی، جو بارش کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قائم فرماتے ہیں. کسی انسان کی مجال نہیں، اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ ایک پانی کا قطرہ بھی آسمان سے برسا سکے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش کا نظام قائم فرمائے ہوئے ہیں. اور فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی کو برسایا، اس سے زمین کو جو مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین کیسی ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے اس میں.
کوئی نمود نہیں اس میں، اور کوئی جڑی بوٹیاں نہیں، کوئی پھل پھول نظر نہیں آتی، کہیں پر کوئی گرینری نظر نہیں آتی آپ کو، کہیں پر کوئی حشرات الارض کا نام و نشان نہیں رہتا ہے۔ جیسے ہی بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں زندگی آ جاتی ہے اس میں، اور بھبک اٹھتی ہے، اور پھر جو زمین کی تہوں میں جو اس کی جڑیں چھپ گئی تھی، سوکھ گئی تھی، وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے نباتات اگلنے شروع کر دیتی ہیں، اور قسم قسم کے حشرات الارض آپ کو رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی شان کے ساتھ، بالکل ایسا ہی جیسا کہ اس سے پہلے کی بارش میں نظر آتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایسے غائب ہو گئے کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں بچا تھا۔ پھر سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ نظارہ، یہ کرشمہ تم لوگ بار بار دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے، زندگی میں بار بار تم کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، تم اس کو دیکھتے ہو۔ پھر نبی کی زبان سے تم جب یہ سنتے ہو کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، تو تم اس پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ جبکہ زمین دیکھ رہے ہو تم، زمین کی حالت کیسی مردہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زندہ کر دیا۔ اس کے باوجود تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اس لیے کہ تم اس کے اوپر سے تو گزرتے ہو۔ یہ کرشموں کا مشاہدہ تو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے جو کرشمے ہیں زمین پر اور آسمان میں، لیکن اس کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن نظروں سے تمہیں دیکھنا چاہیے۔ تم بالکل جانوروں اور حیوانوں والی زندگی گزارتے ہو، اور تمہاری آنکھیں بھی ویسی ہی چیزیں دیکھتی ہے، جبکہ تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کو پیدا کرنے والی ہستی تمہارا خالق اور مالک جو ہے کیسے کیسے کرشمے ظاہر کر رہا ہے، اس کے بارے میں تم کو سوچنا چاہیے کہ کس نے پیدا کی ہے یہ ساری چیزیں، یہ سارے کمالات کون کر رہا ہے، یہ آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے، اس پہ ذرا غور و فکر تو کرو۔ فرمایا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو بارش کے برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری دینے والی ہے، باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں آتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، یہاں تک کہ ہم ان بوجھل اور وزنی بادلوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پھر ہانکنا شروع کر دیتے ہیں ایک اس زمین کی طرف جس میں جو ہے زندگی باقی نہیں بچی ہے، جو سوکھ کر مردہ ہو گئی ہے، پھر وہاں پر اس کو برسنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے بارش کے برسانے کے بعد زمین میں قوت نمو پیدا ہوتی ہے، اور وہاں سے بے شمار قسم کی نباتات اگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھل پھول پھلاری، ترکاریاں، غلہ جات، اناج، کتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مردے جو مر کر زمین میں غل مل گئے ہیں مٹی میں، ان کو سبوں سے ہزاروں سے سالوں کے بعد بھی پھر سے زندہ کر دیں گے، جیسا مٹی، جیسا زمین کو ہم جو ہے زندہ کر دیتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد وہ جی اٹھتی ہے، صرف پانی کے قطرے پڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ مثال دے کر انہیں لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک بہترین نعمت ہم تمہارے لیے آسمان سے برساتے ہیں، اور پھر اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تم جو اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ آخرت والی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناممکن ہے اور محال ہے، تم جو سمجھتے ہو یہ محال اور ناممکن نہیں ہے، بلکہ تم ہمیشہ یہ نظارہ دیکھتے رہتے ہو، زمین کیسا مردہ پڑ جاتی ہے اور پھر کیسے ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی سبق موجود ہے۔
ہم ان کے پیٹ سے فضلہ اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور ایک زبردست قدرت کا کرشمہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو توحید کی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی کارنامے کیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، انعام کا تذکرہ فرمایا، چوپائے جو عربوں میں جو ہے مشہور تھے، کیونکہ ہر انسان وہاں پر مویشی جانور رکھا کرتا تھا، وہ ان کا پروفیشن تھا اس زمانے میں۔ گائے، بکری، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، جس سے بے شمار فائدے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ انتہا سے زیادہ فائدے اٹھاتا ہے انسان، اس سے دودھ بھی پیتا ہے، اس پر سواری بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اپنا سامان لاد کر بھی ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اور پھر اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے انسان کے لیے ایک بہترین غذا کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کہ تمہارے لیے ایک زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے ان چوپایوں میں، نسقیکم تمہیں پلاتے ہیں ان کے یعنی پیٹ میں سے جو چیز نکلتی ہے، مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی فضلہ اور خون کے درمیان سے خالص دودھ۔ یہ کیسا کمال ہے، تم ذرا غور تو کرو اس میں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جانور چارہ کھاتا ہے، اس کی غذا چارہ ہے، وہ چارہ کھانے کے بعد جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پروسیس ہوتا ہے، پروسیس ہو کر اس میں کا جو باہر نکل جانے والی جو گندگی، جو فضلہ ہے، گندی چیزیں ہیں، پیشاب اور گوبر وغیرہ، وہ سب نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور درمیان میں دودھ آ جاتا ہے، اور سب سے اوپر خون آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جگر کے حوالے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیور کا یہ فنکشن ہے کہ اس کو الگ الگ کرے، سپریٹ کر کے اس کو جہاں جہاں پر جس حصے میں جس چیز کو بھجانا ہے وہ بھجایا جاتا ہے۔ فضلہ جو ہے وہ اپنے اپنے مخرج سے باہر نکلتا ہے، جو بیکار چیز ہے، جو جسم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اس کے مخرج کے ذریعے سے۔ خون کو رگوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور دودھ کو تھنوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ تمام پروسیس اس قدر احتیاط اور آسانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو۔ بہترین غذا، انتہائی اعلیٰ درجے کی غذا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے مہیا فرماتے ہیں۔ تو اس میں زبردست نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ یعنی گندگیوں کے درمیان سے ایک بہترین غذا تمہارے لیے تیار فرما دی ہے، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی بو نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے پینے والے کے لیے، ایک بہترین غذا۔ کیونکہ یہ اتنی قوت بخش غذا ہے، صحت بخش غذا ہے کہ یعنی انسان یا حیوان دونوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی غذا مہیا فرمائی ہے، وہ اس کے جو ہے ماں کی چھاتیوں میں اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اور اتنی زیادہ، اتنی کثرت سے، اتنی مقدار میں اترتی ہے وہ کہ ان کے بچوں کے پینے کے بعد بھی اور بہت بچ جاتی ہے، جو انسانوں کے استعمال کے لیے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم کوئی بھی چیز کھاؤ تو اس کے لیے اللہم بارک لنا فیہ وآتمنا خیر منہ کی دعا پڑھا کرو، یعنی اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت کر دیجیے، اور اس سے بہترین غذا ہم کو آئندہ عطا فرمائیے، کوئی بھی غذا کھانے کے لیے، لیکن خاص طور پر دودھ کے لیے فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا فیہ۔ اس میں وآتمنا خیر منہ نہیں فرمایا، اس سے بہتر نہیں فرمایا، بلکہ اور زیادہ عطا فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اور اس کو اور زیادہ عطا فرمائیے، کیونکہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دودھ سے بہتر اعلیٰ درجے کی غذا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے لیے یہ دعا فرمائیے آپ کہ وزدنا فی، اس میں اور زیادہ عطا فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس سے بہتر عطا فرمائیے نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کی جو ہے غذا انسان کے لیے مہیا فرمائی ہے، جو جانور کے پیٹ سے نکلتی ہے، جس میں فضلہ بھی ہے، گندگیاں بھی ہے، اور دیگر خون بھی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے الگ الگ کرتے ہیں کہ کسی میں کوئی چیز نہیں ملتی، کہیں پر کوئی مزہ اور ذائقہ نہیں آتا، کہیں پر کوئی گندگی اور رنگ اس میں جو ہے محسوس نہیں کیا جاتا۔ یعنی وہ جانور کے پیٹ میں جہاں گوبر بھی ہوتا ہے اور خون بھی ہوتا ہے، یہ خالص دودھ جو پینے والے کے لیے بہترین، جس میں ان دونوں چیزوں کا کوئی
شائبہ تک نہیں ہوتا، اور وہ لذت کے ساتھ اس کو اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بے شمار چلتے پھرتے کارخانے بنائے ہیں، جن میں عجیب و غریب طریقے سے اعلیٰ درجے کا مشروب تیار ہوتا ہے، جو لذیذ بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، تم اس میں غور و فکر تو کرو۔ تم یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہو، دودھ کون استعمال نہیں کرتا، ملک پروڈکٹس کون استعمال نہیں کرتا، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ چوپائے جانور جو تم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے نکل رہا ہے، تو پھر اس کو کون نکال رہا ہے؟ اس کو صاف و شفاف، بہترین، لذیذ، قوت بخش، صحت بخش کر کے جو ہے بنا کر اس کو کون بنانے والا ہے؟ کون سی وہ ذات ہے، کون سی وہ ہستی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے؟ یہ توحید کی دلائل ہیں، توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ پیش کر کے لوگوں کو اس بات کا قائل کرانا چاہ رہے ہیں، تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آخرت کا یقین دل میں پیدا ہوگا، اور آخرت کی تیاری انسان شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔